السلام علیکم دوستو، زندگی ہمیں کبھی ایسے مقام پر لے آتی ہے جہاں پر ہم خود سے، اللہ سے، لوگوں سے ایک ہی سوال کرنے لگ جاتے ہیں، میں ہی کیوں؟ یہ میرے ساتھ برا کیوں ہو رہا ہے؟ یہ میرے کام کیوں بگڑ جاتے ہیں؟ میری ساری کوششیں ناکام کیوں ہو جاتی ہے؟ کیا میری مانگی ہوئی چیزیں مجھے ملے گی یا نہیں؟ میری امیدیں پوری ہوگی کہ نہیں؟ کیا اللہ میری مدد کر کے میرے لیے راہ ہموار کرے گا یا نہیں؟ جب تم ہر طرف سے ناکامی سے تھک جاتے ہو تو اتنا مایوس ہو جاتے ہو کہ اپنے نصیب ہی کو کوسنے لگ جاتے ہو کہ میرا نصیب ہی پھوٹ گیا ہے، شاید میری مانگی چیزیں میرے مقدر میں ہی نہیں ہیں۔ جب ایسے خیال تمہیں ستا رہے ہو تو سنو، تمہارے رب کا ہر کام تمہاری بہتری کے لیے ہی ہوتا ہے، کیونکہ وہ آپ سے محبت کرتا ہے۔ اگر وہ رحمان و رحیم آپ سے محبت کر لے تو سمجھ لو آپ اعلیٰ مقدر والے ہو۔ اگر وہ آپ کو کوئی راستہ آپ کے لیے بند کرتا ہے تو وہ آپ کی حفاظت کے لیے بند کرتا ہے۔ اگر آپ سے کوئی چیزیں روک لیتا ہے تو اس سے بہترین چیزیں دینے کے لیے روکتا ہے۔ وہ لوگوں سے تمہیں دور کرتا ہے تو صرف وہ اپنے قریب کرنے کے لیے دور کرتا ہے، اور پتہ ہے جب تک آپ آزمائے نہیں جاتے تب تک تم ان کی محبت کا اندازہ ہو ہی نہیں سکتا۔ حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے فرماتے ہیں، اے میرے بندے، میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، تو بھی تو مجھ سے محبت کر۔ جان رکھو، مشکل وقت تلخ ضرور ہوتا ہے اور گزرتا بھی دیر سے ہے، لیکن یہ وقت گزرنے کے بعد اللہ آپ کی شخصیت کو اتنا نکھار دیتے ہیں کہ پھر آپ ہر قسم کے حالات سے لڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ سچ جانیے تو یہ وقت اچھے برے کی پہچان کروانے اور ہمیں رب سے قریب کرنے کے لیے آتا ہے۔ جان رکھو، میرے رب کی محبت کا اندازہ ہی نرالا ہے۔ سب کچھ دے کر بھی کہتا ہے، کوئی ہے مانگنے والا جس کو میں عطا کروں، کوئی ہے سوال کرنے والا جن کے سوال کو میں پورا کروں۔ میرا رب قرآن میں فرماتا ہے، اسی رب کائنات کے پاس ہے غیب کی تمام کنجیاں، جو اس کے علاوہ کوئی اور نہیں جانتا، اور جو کچھ بحر و بر میں ہو رہا ہے وہ اسے بخوبی جانتا ہے، اور درخت پر سے گرنے والا کوئی پتا ایسا نہیں ہے جو اس کے علم سے باہر ہو، اور زمین کے اندھیرے پردوں میں کوئی ایسا دانہ نہیں ہے جس کا علم اس مہربان رب کو نہ ہو، اور خشکی اور تری میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ اس کے سامنے ایک کھلی کتاب کی طرح سب کچھ روشن ہے۔ جان رکھو، اگر جاننا چاہتے ہو وہ نشانیاں جس کے وجود میں آتے ہی خدا کا خفیہ نظام حرکت میں آتا ہے، کون فیکون کے ذریعے نامعلوم وسیلے اور ذریعے فراہم ہو جاتے ہیں، تو سنو، زندگی کبھی پھولوں کی سیج ہوتی ہے تو کبھی کانٹوں بھری تلخ راہیں، کبھی خوشیوں کی انتہا ہوتی ہے تو کبھی دکھوں سے دل زخمی ہو جاتے ہیں، تو کبھی حالات کے طوفان دل کو زخمی اور غمگین کر دیتے ہیں۔ جان رکھو، یہ زندگی کی تلخ حقیقت ہے، جب تک تم اپنے رحمان و رحیم رب کی محبت حاصل نہیں کر لیتے تب تک تم زندگی کا حقیقی لطف حاصل کر ہی نہیں سکتے۔ جو رب کا ہو جاتا ہے سب کچھ اس کا ہو جاتا ہے، اور رب کائنات کی محبت حاصل کرنے کی واضح علامت اور نشانی یہ ہے کہ تم اپنے رب کی خاطر اللہ کی مخلوق سے محبت کرنے لگو، چاہے وہ گنہگار ہو چاہے وہ نیکوکار ہو، سب کو اللہ کی عیال سمجھنے لگو۔ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے، میری محبت ان لوگوں پر واجب ہو گئی جو میری وجہ سے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ ساری کی ساری مخلوق اللہ کی عیال ہے، اور تم میں بہتر وہ ہے جو اللہ کی عیال سے محبت کرتا ہے۔ جان رکھو، اچھائی کے لیے لازم نہیں تو لوگوں کے ساتھ اچھا کیا جائے، بلکہ اچھائی کے لیے یہ بھی ہے کہ کسی کے ساتھ برا نہ کیا جائے۔ اچھے لوگ
وہ زندگی کی تلخیوں سے تلخ نہیں ہوتے، ہمیشہ مسکراتے رہتے ہیں۔ اور جان رکھو تمہاری من پسند چیزیں ملنے کا ایک خاص اشارہ یہ بھی ہے کہ تم اپنی منزل تک پہنچنے کے لیے اپنی کوشش کو نہیں چھوڑتے، معتبر سبب اور ذریعے اختیار کرتے رہتے ہو، لیکن یقین اور بھروسہ صرف اپنے رب کریم پر چھوڑتے ہو۔ تو جان لو جو اپنے رب پر یقین کرتا ہے وہ کبھی مایوس نہیں ہوتا، وہ نا امید بھی نہیں ہوتا اور وہ نامراد بھی نہیں رہتا۔ اور جانتے ہو اللہ ہمیں پہلے سے ہمارے نصیب کی حقیقت نہیں بتا دیتا، اگر پہلے سے ہمیں پتا ہوتا تو وہ چیز پانے کے لیے ہم محنت ہی نہیں کرتے، لیکن نہیں، اللہ نے ایسا نہیں کیا، بلکہ اللہ پاک نے ہمارے لیے خاص طور پر دعائیں بنائی ہیں تاکہ ہم یہ سوچ کر کوشش کرتے رہے کہ کچھ بھی کبھی بھی ہو سکتا ہے۔ جان رکھو جب اللہ ہمیں اس چیز سے آزماتا ہے نا جسے کھونے کا ہم سوچ بھی نہیں سکتے، تب وہ اپنی مدد بھی ان ذریعوں سے بھیجتا ہے جو ہمارے علم میں بھی نہیں ہوتی۔ کچھ تو ہے جو اللہ کے یہاں تک تم کو لے آیا ہے، کوئی تو وجہ ہوگی جو اتنے درد سے تمہیں گزار رہا ہے، اگر وہ چاہتا تو تمہیں مکمل نا امید بھی کر دیتا۔ جان لو تم نہیں کر سکتے وہ سب دعاؤں سے ہو سکتا ہے، پھر بھلے ہی وہ کام تمہارے نزدیک لاکھ ناممکن کیوں نہ لگتا ہو، اس کے لیے کوئی ذریعہ یا وسیلہ کیوں نہ نظر آتا ہو۔ یاد رکھو جب تمہیں تمہارا نفس اور شیطان یہ وسوسے دلائے کہ تمہاری دعاؤں سے کچھ فائدہ نہیں، تو خود سے وہی کہہ لو جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ میں صرف اپنے پروردگار کو پکارتا رہوں گا اور مجھے یقین ہے کہ اپنے رب کو پکار کر کبھی بھی محروم نہ رہوں گا۔ جان رکھو وہ لا حاصل آرزویں ہیں، وہ ادھورے ٹوٹے خواب ہو یا کسی کا بدل جانا یا کسی کا روٹھ جانا، یقیناً تمہاری زندگی کا روگ بن کر تمہیں اندھیری کھائی میں دھکیلتا ہوگا اور تم اکیلے تنہائی میں آنسو سے اللہ کو پکارتے ہوگے اور اسے اپنا دکھ درد بتاتے ہوگے۔ تو سنو وہ تمہارے دل کی خاموشی کو سننے والا رب، تمہارے اشکوں کو چننے والا رب، تمہارے خوابوں کو حقیقت میں بدلنے والا رب تم سے مخاطب ہے، اور اگر تم پر کوئی مصیبت واقع ہو جائے تو اپنے پروردگار کے لیے صبر کرو، تم پر دھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا اور اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں، لہذا تم اسی کو اپنا وکیل بناؤ اور جو لوگ باتیں بنا رہے ہیں ان پر صبر کرو اور شرافت سے ان سے الگ ہو جاؤ، اور ان جھٹلانے والے خوشحال لوگوں سے نمٹنے کا کام تم مجھ پر چھوڑ دو، بے شک تمہارا صبر بھی اللہ کی مدد سے ہے۔ جان رکھو اللہ کو تمہارا یقین اور صبر پسند آ چکا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ کچھ دیر اور اس یقین اور صبر کے ساتھ اس مہربان رب سے تم دعائیں مانگو اور یہ نہ سوچو کہ کیا ممکن ہے اور کیا نہیں، اور جب تم اپنی پسندیدہ چیزیں مانگتے ہو نا تو وہ رب بھی تمہارا ان چیزوں کو ان راستوں سے دے دے گا جن سے تم بے خبر ہو۔ جان رکھو تم اللہ سے لگائی امید پر اپنی سوچوں کے باندھ نہ باندھو، اس رحیم ذات نے تمہیں مانگنے کی توفیق دی ہے تو تمہاری من پسند چیزوں کو تمہاری تقدیر کے صفوں میں شامل کرنے والا قادر ہے، بس پورے دل کے ساتھ طلب کے ساتھ ان سے لو لگا لو، ان قریب مولا کریم ایسی جگہ سے راستے کھول دے گا کہ تم سوچتے ہی رہ جاؤ گے اور ایسی وسیلے فراہم کر دے گا جہاں سے تم کو گمان بھی نہیں ہوگا۔ تم نے اپنی چھوٹی سی سوچ سے مانگا ہے، وہ تمہاری سوچ سے بھی زیادہ دے گا انشاءاللہ۔ دوستو ہم آپ سبھی بہن بھائی کے لیے دل سے دعائیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، شعبان کی برکتیں اور رمضان کی رحمتیں نصیب فرمائے، اور ان مبارک ماہ کی نور بھری برکت سے اللہ ہر حالات پریشانیوں کو خوشیوں میں بدل دے، عبادت آسان اور سہل فرمائے، اور ہمارے سب سننے والے بہن بھائی چھوٹے بڑے سب کی جائز حاجاتوں کو اللہ پورا فرمائے۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک اور نئے ٹاپک کے ساتھ، بندے کو اجازت دیجیے، جزاک اللہ۔